بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ۔ نیکسٹ ٹاپک جو ہمارا ہے وہ 1945-46 کے انتخابات کی وجوہات اور 1945-46 کے انتخابات کی تیاری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو یہ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے 1945 کے انتخابات، 45-46 کے انتخابات کی وجوہات۔ سب سے پہلی وجہ تھی شملہ کانفرنس کی ناکامی۔ شملہ کانفرنس کی ناکامی، اس کو ہم پچھلے لیکچر میں بریفلی ڈسکس کر چکے ہیں کہ شملہ کانفرنس کی ناکامی جو ہے وہ 1945-46 کے انتخابات کی وجہ بنی۔ دوسری بات یہ ہے قائد اعظم محمد علی جناح کا چیلنج، محمد علی جناح کا چیلنج۔ محمد علی جناح قائد اعظم نے یہ چیلنج کیا تھا کانگریس کو اور لارڈ ویبر کو کہ مسلم لیگ جو ہے مسلمانوں کی مکمل نمائندہ جماعت ہے، مسلم لیگ کے بغیر مسلمان کسی کو ووٹ نہیں دے سکتا۔ تو اس چیلنج کی وجہ سے بھی 1945-46 کے انتخابات جو ہے وہ بروقت سٹارٹ ہو گئے۔ اس کے بعد تیسری بڑی بات یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں کی کیا حیثیت ہے، برصغیر کے سیاسی جماعتیں کیا چاہتی ہیں، سیاسی جماعتوں کی حیثیت، سیاسی جماعتوں کی حیثیت کیا ہے برصغیر میں، اور یہ سیاسی جماعتیں کیا چاہتی ہیں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ جنگ عظیم کے فوراً بعد، جنگ عظیم دوم کے فوراً بعد جو ہے وہ لیبر پارٹی برسر اقتدار میں آ گئی۔ لیبر پارٹی نے جو ہے برسر اقتدار میں آ کر ہندوستانی عوام کو آزادی دینے کا اعلان کیا تھا۔ تو اس طرح یہ بھی ایک بڑی وجہ بنا، لیبر پارٹی کا برسر اقتدار ہونا۔ لیبر پارٹی برسر اقتدار آئی تو اس نے اپنے انتخابات میں یہ وعدہ کیا تھا کہ اگر وہ برسر اقتدار آئے تو ہندوستان کی عوام کو جلد آزادی دی جائے گی۔ تو اس طرح جب لیبر پارٹی برسر اقتدار آ گئی تو ہندوستانی عوام کی جو تمنائیں ہیں وہ بھی پوری ہونے والی ہوگی اور یہ انتخابات کی وجہ بھی بنا۔ پانچواں امریکہ کا دباؤ۔ امریکہ جو ہے ان کا بڑا اتحادی تھا۔ امریکہ یہ کہنا شروع ہو گیا کہ برطانیہ سے کہ آپ لوگ اس طرح کریں، برصغیر کا کوئی نہ کوئی سیاسی حل نکال لیتے ہیں۔ تو اس لیے بھی 1945 کے انتخابات اسٹارٹ ہوئے۔ تو اب انتخابات کی تیاری میں میں اپنی عظیم قائد کی پارٹی کا منشور پہلے بتاؤں گا آپ کو۔ مسلم لیگ کا منشور صرف دو باتیں تھیں، صرف اور صرف دو باتیں کہ پہلی کہ مسلم لیگ برصغیر کی نمائندہ جماعت ہے، مسلم لیگ برصغیر کی نمائندہ جماعت ہے، یعنی کہ برصغیر کی نمائندہ جماعت سے مراد کیا ہے کہ برصغیر کے مسلمانوں کی نمائندہ جماعت ہے۔ قائد اعظم نے یہ کہا تھا کہ کوئی جلس پارٹی، کوئی مجلس احراج
کوئی جمعیت علماء ہند، کوئی شیعہ کانفرنس، کوئی کسی قسم کی پارٹی جو ہے وہ مسلم لیگ کی ترجمان نہیں ہے، مسلمانوں کی ترجمان نہیں ہے، صرف مسلم لیگ جو ہے وہ مسلمانوں کی ترجمان ہے۔ دوسرا ان کا تھا ریاست پاکستان کا حصول، پاکستان کا حصول۔ دو مشہور مسلم لیگ کے صرف دو مشہور تھے کہ مسلم لیگ برصغیر کے مسلمانوں کی نمائندہ جماعت اور دوسری ریاست پاکستان کا حصول۔ اس کے بعد کانگریس کے تھے تین مشہور، انگریزوں سے آزادی حاصل کرنا، انگریزوں سے آزادی حاصل کرنا، پہلا مشہور۔ دوسرا مشہور اکھنڈ بہادر، بہادر کی تقسیم نہ ہونے دینا، ہندوستان کی تقسیم نہ ہونے دینا، جو مسلم لیگ کے بالکل اپوزٹ تھا۔ اور تیسرا کیا ہے؟ تمام قوموں کا تحفظ، یعنی یہ برصغیر کے لاڈ بننا چاہتے تھے، یہ چاہتے تھے کہ ہم آزادی کے بعد مسلمانوں کو دبا لیں، تمام قوموں کے، تمام گروہوں کے، تمام فرقوں کی نمائندہ جماعت تحفظ اور تمام گروہوں کی نمائندہ جماعت، یہ تھے مشہور 1945۔ اب کانگریس کی انتخابی مہم کیا تھی؟ کانگریس نے کیا کیا میں آپ کو بتاتا ہوں۔ کانگریس نے جمعیت علماء ہند، ان کو ساتھ ملایا، مجلس احرار کو ساتھ ملایا، یونسٹ پارٹی اس کو ساتھ ملا کے کانگریس نے مسلمانوں کے ووٹ بینک پر اثر ڈالنے کی کوشش کی اور پورے علاقوں پہ، ٹھیک ہے، سرحدی گاندھی کو ساتھ ملایا، پورے علاقے میں اپنی مہم تیز کر دی۔ مسلمانوں کی مہم کیا تھی؟ مسلمانوں، قائد اعظم نے اپنی خرابی صحت کے باوجود پورے ہندوستان میں دورے کی۔ کوئی اس وقت ایروپلین نہیں تھا، کوئی ہیلی کاپٹر نہیں تھا، کوئی مسجد گاڑیاں نہیں تھیں، لیکن قائد اعظم نے مسلم لیگ کے لیے، مسلمانوں کے لیے شہر شہر، کریا کریا مسلم لیگ کا پیغام پہنچایا اور تمام علاقوں میں ایک ہی نعرہ گونجتا تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور یہ نعرہ سینے پہ گولی کھائیں گے، پاکستان بنائیں گے، ٹھیک، بن کے رہے گا پاکستان، لے کے رہیں گے پاکستان، مسلم لیگ زندہ باد، یہ نعرے لگے اور پورے علاقوں کا آپ نے دورہ کیا۔ لوگوں میں عام کسان، عام مزدور، عام طبقہ وہ بھی قائد اعظم کے ساتھ۔ تو اس طرح دونوں مہمیں جاری رہیں۔ تو عزیز طلبہ، اس کے بعد میں آپ کو نتائج بتا دیتا ہوں کہ مرکزی اسمبلی کے لیے مسلمانوں کی تھی 30 نشستیں، 30 سیٹیں تھیں۔ تو مسلم لیگ میں بغیر کسی اتحاد کے 30 کی 30 نشستیں، بغیر کسی اتحاد کے 30 کی 30 نشستیں حاصل کر لیں۔ اور صوبائی اسمبلیاں کیا تھیں؟ صوبائی اسمبلیوں میں 495 مخصوص نشستیں تھیں، جس میں مسلم لیگ نے، آل انڈیا مسلم لیگ نے 434 سیٹیں حاصل کی۔ 495 میں سے 434 سیٹیں حاصل کی، یعنی کہ صوبائی اسمبلی میں 495 میں سے 434 سیٹیں، مرکزی اسمبلی میں سے 30 سیٹوں میں سے 30 سیٹیں، یعنی کہ یہ بنتے ہیں 100% ووٹ حاصل کیے اور یہ 90% ووٹ حاصل کیے۔ آل انڈیا مسلم لیگ کی کامیابی کا سن کے کیا ہوا کہ انگلیاں منہ میں لے لی کانگریس نے اور ان کے حواریوں نے۔ حواری میں نے آپ کو بتا دیے ہیں۔ تو اب ہے 1945-46 کے انتخابات کی اہمیت میں 4-5 پوائنٹ بیٹا آپ نے لکھنے ہیں
کہ مکمل طور پہ نمائندہ جماعت کون ہے جی؟ وہ مسلم لیگ ہے۔ کامیابی کس کو ملی جی؟ مسلم لیگ کو ملی۔ پاکستان کی راہ ہموار ہوگی، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کے نعرے کو تقویت ملی، اور 1945 کے 46 کے انتخابات پاکستان کے قیام کا فوری سبب بنے، مسلمانوں کے جوش و ولولہ میں مزید اضافہ ہوا۔ ان کو آپ پوائنٹ کی صورت میں بھی لکھ لیتے ہیں۔ میں آپ کو دوبارہ دہرا دیتا ہوں عزیز طلبہ کہ مسلم لیگ واحد نمائندہ جماعت بنی، مسلم لیگ کے قیام کی راہ ہموار ہوئی، مسلمانوں کا مطالبہ اور جوش و ولولہ اس میں اضافہ ہوا، قیام پاکستان کا فوری سبب بنا، اور اس کے بعد کہ مسلمانوں کے اندر اس بات کا پختہ ارادہ ہو گیا کہ مسلم لیگ ہی وہ واحد جماعت ہے، نہ یونسٹ پارٹی، نہ جمعیت علماء ہند، نہ کوئی اور کانفرنس، یہ مسلمانوں کی نمائندہ جماعتیں نہیں ہیں، بلکہ صرف مسلمانوں کی نمائندہ جماعت مسلم لیگ ہے۔ تو پروفیسر رؤف رشید کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔